والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون۔ یہ 18واں پارہ سورہ مؤمنون کی آیات کریمہ ہیں۔ ان آیات کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے جو کامیاب مومن ہیں ان کی کچھ صفات ذکر فرمائی۔ مومن تو سب ہیں لیکن کامیاب مومن کون سے ہیں؟ جس طرح تاجر تو سب ہیں، کامیاب تاجر کون ہے؟ ہر تاجر جو کامیاب نہیں ہوتا۔ کسان تو بہت سارے ہیں، کامیاب کسان کون سے ہیں؟ ٹھیک ہے نا؟ ٹیچر ہیں، اس طرح وکیل ہیں، کہتے ہیں یہ وکیل بڑا کامیاب ہے۔ ہاں جی، تو کامیابی ایک ڈفرینٹ چیز ہے اور ایک پیشہ اختیار کرنا ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو تاجر بہت سارے ہیں، کامیاب تاجر کم ہیں یا برابر ہیں۔ اسی طرح مومن تو سب ہیں، جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ مومن ہے، مسلمان ہے، لیکن وہ کامیاب بھی ہے کہ نہیں؟ ضروری تو نہیں وہ کامیاب بھی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلے کامیاب مومن کی صفت بیان کی ہے وہ یہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں۔ یہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، صرف نماز برائے نماز ادا نہیں کرتے۔ احادیث کے اندر یہ بھی آتا ہے ایک آدمی 70 سال تک نماز پڑھتا رہتا ہے، ایک بھی نماز قبول نہیں ہوتی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا کبھی سجدہ ٹھیک کیا تو رکوع ٹھیک نہیں کیا، رکوع ٹھیک کیا تو سجدہ ٹھیک نہیں کیا۔ جی، تو بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر نقص رہ جاتا ہے۔ خشوع خضوع کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ خشوع کیا ہوتا ہے کہ ظاہری بھی آدمی نظر آئے کہ نماز پڑھ رہا ہے اور اندر سے بھی اس کو پتہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ بظاہر کوئی آدمی ہمیں دیکھے تو کیا کہ یہ بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے۔ خشوع کا مطلب کیا ہے کہ آدمی ہر اپنے اعضاء کو اپنی پر جگہ پر رکھے۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہم بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں، اور خاص کر جو داڑھی والے حضرات، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، جیوں نماز شروع کی تو ایک دم جو ہے نا وہ ایسے سے اس کو ہلانا یا ہاتھ پھیرنا یا ادھر ادھر کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر کوئی دوسرا ہو تو وہ کپڑوں کو سیدھا کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی کچھ کرتا ہے، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا۔ تو یہ آدمی کھڑا تو ہوا ہے لیکن بس ایسے ایک رسماً کھڑا ہو گیا۔ تو ایسے کھڑا ہو کہ وہ اس کے اندر نظر آئے کہ یہ اب اللہ کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور ایسے کھڑا ہو جس کے میں ابھی مثال دیتا ہوں اس طرح کہ یہ کوین کے باہر جو سنتری نہیں کھڑا ہوتا وہ اپنے پلکیں بھی نہیں جھپکتا اور ایسے بالکل اٹینشن کھڑا ہو جاتا ہے۔ آدمی سمجھتا ہے کہ یہ کوئی بت کھڑا ہوا ہے، وہ بالکل ایسا دیکھتا بھی ہوتا ہے، ایسے بڑی مشکل سے اپنی آنکھوں کو بھی بچا کر۔ یہ دیکھیں نا یہ کھڑے ہوتے ہیں آپ نے جو کوین کے باہر یا اور بھی کئی جگہ پر وہ اپنا تو ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ اس کو آرڈر ہے، اور یہی آدمی اگر کوین کے سامنے کھڑا ہو تو پھر تو بالکل ہی نہیں ہلے گا۔ جی، یہ تو ابھی باہر کھڑا ہوا ہے جس کو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ بادشاہ کے سامنے ہی ہے تو ہم اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ پھر وہ پورے آداب کے ساتھ، جی پورے جو اس کا لوازمات ہے اس کے آداب کے ساتھ کھڑا ہو۔ اب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، اس کو لوگوں کو پتہ چلے، دوسروں کو بھی پتہ چلے کہ یہ آدمی نماز میں ہے۔ جی، بعض آدمی تو کہتے ہیں کہ آدمی شاید ویسے ہی کھڑا ہے۔ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی شاع فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے نا یہ نماز کا خضوع اٹھا لیا جائے۔ بڑی مسجد کے اندر کوئی ایک بندہ بھی صحیح طریقے سے نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ جی، بس ایسے ہی اپنے ایک رسماً کھڑا ہو گیا ہے تو وہ ظاہری اس کے جو عذاب ہیں وہ بھی صحیح طریقے سے نہیں ہے، اور خضوع اندر والا وہ پتہ نہیں کھڑا تو ہوا ہے، کوئی ڈڈیال پہنچا ہوا ہے، کوئی ملتان پہنچا ہوا ہے، کوئی کراچی پہنچا ہوا ہے، کوئی دکان پر پہنچا ہوا ہے، کوئی بچوں کے سامنے، دھیان اس کا پھر بھی کسی اور طرف ہے۔
بظاہر وہ نماز پڑھ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن وہ ہے کہ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، والذین، اور دوسری صفت یہ بیان کی والذین هم عن اللغو معرضون، جو وہ لغو باتوں سے اراض کرتے ہیں، فضول قسم کی باتیں، فضول قسم کی بحثیں آپ دیکھیں ہر جگہ، مسجدوں میں، باہر میں، گھروں میں، دکانوں میں، ہوٹلوں میں، ایک ایسی لا یعنی قسم کی گفتگو اور فضول بحث اور بات شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ وہ وہاں سے اٹھ کے جائیں گے تو آدمی کہے گا یار یہ کیا ہم باتیں کرتے رہے، نہ کوئی دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ، بلکہ الٹا ایک دوسرے کے ساتھ وہ تکرار اور نفرت اور جو ہے نا وہ تنگ دلی پیدا ہوتی ہے اس ایسی باتوں سے۔ تو فرمایا کہ مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ لغو باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس کے اندر خاموش رہتے تھے، بوقت ضرورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے، اور کبھی کھل کھلا کر ہنسے نہیں۔ حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ مسکراہٹ، جیسے آدمی جیسے یہ مسکرانا ایسے ہوتا تھا لیکن کسی کو آواز اس طرح نہیں کھلتے کہ کھل کھلا کے ہنسنا، کو یہ معیوب سمجھا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی حدیث کے اندر فرمایا من سامتا نجا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ بولنے والا ہے وہ اس نے وہ کامیاب ہے، اور وہ ماشی بڑی بات اس نے کی، یہ کر دیا اور وہ کر دیا، زمین آسمان کے کلابے ملا دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں، جو خاموش رہنے والا ہے اسی نے نجات، من سامتا نجا۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم کہتے ہیں کہ بولنا مشکل ہے یا چپ رہنا مشکل ہے۔ جیسے میں آپ یہاں بیٹھ کے آپ سے بات کر رہا ہوں، تو یہ آپ کے یہاں بڑا ہی مشکل ہوگا کہ یار یہاں بیٹھو اور گفتگو کرو اور بیان کرو، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ عام آدمی ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا، یہاں جی بیٹھ کے کچھ ایک آدمی کو کھڑے ہو کے تھوڑا بیان، وہ کہتے ہیں یار مجھے نہیں، لیکن یہ چپ کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ یعنی کسی آدمی کو چپ کرا دو کہ آدمی چپ کر کے بیٹھ جائے، یہ جو چپ کر گیا نا، کئی دفعہ محفل میں آدمی ہوتا ہے کوئی گفتگو شروع کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں بولنا نہیں، لیکن آدمی کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے، آدمی پھر بھی چپ نہیں رہ سکتا، وہ بولنا شروع کر دے گا۔ تو فرمایا کہ نجات اسی میں ہے کہ آدمی خاموش رہے۔ اور تیسری صفت یہ بیان فرمائی والذین هم للزکاۃ فاعلون، وہ جو زکوٰۃ ہے نا وہ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی کہ ادا کرتے ہیں۔ فاعلون کا مطلب ہوتا ہے کہ مستقل ادا کرتے ہیں۔ فاعلون کا مطلب کیا ہے؟ مستقل، یعنی ایک سال ادا کی، ایک سال چھوڑ دی، کچھ ادا کی کچھ چھوڑ دی، نہیں، وہ جو پوری کے پوری ہے، پورا اس کا حساب کرتے ہیں۔ جیسے آدمی نمازوں کا حساب کرتا ہے اور روزوں کا حساب کرتا ہے کہ پورے روزے رکھتا ہے، یعنی کہ آدھے رکھ لیے، 2 رکھ لیے، 4۔ اسی طرح زکوٰۃ بھی انہی فرائض میں سے ہے جس کو پورا آدمی نے ادا کرنا ہے۔ پورا آدمی آپ وہ حساب لگائے کتنے پیسے ہیں، کتنا سونا، کتنے زیورات، بیٹھ کے کاپی پینسل لے کر سارے جتنے چیزیں ہیں ان کو لکھے اور ٹوٹل کر کے اس کے بعد اس کی ساری زکوٰۃ نکالے، اور ہر سال، یعنی ایک سال چھوڑ دے دوسرے سال کر لے، ہر سال اس کی پابندی۔ اللہ نے فرمایا والذین هم للزکاۃ فاعلون۔ اور چوتھی صفت یہ بیان فرمائی والذین هم لفروجہم حافظون، مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مومن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اپنی زبان کی اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی وہ آدمی کامیاب۔ تو یہ صفات بیان کی۔ اس کے خارج، یہ تو نماز کے صفات ہیں، اور کچھ خارج نماز بھی باتیں ایسی ہیں جو آج کل اس کا بڑا جو ہے نا رسم پڑ گئی ہے۔ وہ رسم یہ ہے کہ جیوں نماز ختم ہوئی نا، السلام علیکم تو آدمی کھڑے ہو کر بس بھاگنے کی کوشش۔ یہ ایک رسم بد ہے۔ کیا ہے؟ رسم بد۔ ایسے پہلے نہیں ہوتا تھا۔ آپ پہلے دیکھیں کہ لوگ آئے آرام سے بیٹھ کے نماز ادا کی، تسبیحات پڑھی، دیکھیں نا یہ ادھر پڑا ہوا تھا وہ شاید چلا گیا، اذکار بعد الصلاۃ، یہ کیا ہے؟ یہ احادیث کے، یہ کسی آدمی کے نہیں۔ تو جو بندے اٹھ کے بھاگتے ہیں
ان کو یہ دیکھا نہیں یہ کتنے کم از کم 15 منٹ تو لگتے ہیں ہاں جی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, آپ سے نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی احدکم, جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو کیا کرے, ثم جلس فی مصلی, پھر اپنے مصلی پر بیٹھا رہے. کیا کرے, آگے نہیں, کیا کرے اپنے مصلی پر جس جگہ بیٹھا ہے اس پر بیٹھا رہے. اور کیا پڑھے, سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سلام پھیرے کے بعد کہ اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے, اللہ نے جسے مجھے توفیق دی نماز پڑھنے کی. استغفر اللہ, فرمایا استغفر اللہ, استغفار کرے کہ جو نماز میں نے پڑھی اس کے اندر کوئی غلطی کوتاہی لازمی ہوگی یا اللہ معاف فرمائے. ہاں جی. اس کے بعد جو ہے نا وہ تسبیحات ہے, سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. اس پر یہ بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا ہر نماز کے بعد پڑھو. اور جو نماز آدمی پڑھ کے بھاگتا ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کے خلاف ورزی کر رہا ہے, ساری باتوں کے خلاف کر رہا ہے. وہ اللہ اکبر بھی نہیں پڑھا, استغفر اللہ بھی نہیں پڑھا, تسبیحات بھی نہیں پڑھی, جو دعائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نماز کے بعد پڑھے, یہ تو ساری اس نے چھوڑ دی. تو فرمایا کہ ثم جلس, پھر وہ اپنے مصلی پر بیٹھا رہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, الملائکۃ تصلی علیہ, فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کس کے لیے دعا کرتے ہیں, جو وہاں بیٹھا رہتا ہے, اور جو بھاگ جاتا ہے اس کے لیے کیا کرتے ہیں, اس کے لیے تو کوئی نہیں کرتا. تو مصلی, فرمایا کہ جو مصلی پر اپنی نماز کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اور کیا کہتے ہیں, تصلی علیہم اللہم صلی علیہ, اللہ اس پر رحمت فرما, اللہم ارحمہ, اللہ اس پر رحمت فرما, اللہم اغفر لہ, اللہ اس کی بخشش فرما. اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اب اسے کون محروم ہونا چاہتا ہے, محروم تو وہی ہوگا جو جس کو اللہ نے محروم رکھا ہے. اور جو نماز ایک طرف سلام پھیرا اور دوسرا سلام جا کے مسجد کے باہر, اور یہ نماز کے آداب کے بھی خلاف اور مسجد کے آداب کے خلاف ہے. دیکھا نا, کسی جگہ آپ کی دعوت ہو, انہوں نے روٹی وغیرہ رکھی, سانا جی آپ نے دعوت کھائی, اور جیوں بس آپ نے لقمہ لکھا تو آپ اچھا جی سلام آجی, اچھا خدا, اور یہ مایوب سمجھا جائے, اچھا جی بندہ صرف روٹی کھانے نہیں آیا, ہاں جی وہاں بیٹھے تو تھوڑی دیر کہتے یار روٹی کھائی ہے. اکثر ہوتا ہے نا کہ آدمی ایک دم تو نہیں اٹھ کے بھاگتا, شادی پر جاتے ہیں, دعوت پر جاتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو یہ بھی اسی کی چیزوں سے ایک کڑی ہے کہ آدمی وہاں بیٹھے اور تسلی سے چند منٹ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے. ذکر اذکار کرنے کے بعد یہ جو مسنون یہ تسبیحات ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی, ہماری ایک طرف دھیان ہوتا ہے ایک حدیث کی طرف, اور جو باقی 35 حدیثیں ہیں وہ ساری ہوا میں اڑ جاتی ہیں. بس ایک حدیث یاد ہے, اس پر جو ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ لڑ بھی رہے ہیں, جھگڑا بھی کر رہے ہیں, لیکن جو 35 حدیثیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث فرمائی ہے, یہ ترمذی موطا امام مالک کی, موطا امام مالک وہ کتاب ہے جو سب سے پہلی لکھی گئی, امام مالک رحمۃ اللہ لکھی ہے. ان کو یہ مدینہ شریف کے امام ہیں. باقی جتنے بھی امام ہیں, امام ابو حنیفہ, امام بخاری, یہ تو یہ بعد کے ہیں, 250 سال کے. بخاری بھی 250 سال کے بعد لکھی گئی. امام مالک جو ہیں یہ تابعین میں سے ہیں اور مدینہ کے ہیں, ان کو امام الہجرہ کہتے ہیں. امام الہجرہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہجرت کی اس جگہ کے یہ امام ہیں. یہ مدینہ شریف کے, ان کے بڑے واقعات ہیں. یہ مدینہ سے باہر نہیں تشریف لے جاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ شاید میری وفات نہ ہو جائے, مدینے سے باہر میری وفات نہ ہو جائے. جاتے بھی تھے تو واپس جلدی آ جاتے تھے. ہاں جی. اور رسول اللہ سے فرمایا کہ جو مدینے کے اندر فوت ہو گیا اس کی کل میں سفارش کروں گا. تو ان کے ذہن کے اندر یہ تھا. اور فرمایا کہ ہر وقت خوشبو کے اندر رہتے تھے, ہر وقت باوضو رہتے تھے. تو یہ موطا امام مالک ان کتاب لے کے تو فرمایا کہ یہ حدیث اس کے اندر آتی ہے اور یہ اس کے راوی ہیں حضرت صوبان. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ اکثر آپ یہ بھی دیکھا گیا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی لوگ باہر سے مسجد میں آتے ہیں نا تو وہ اگر صفوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کی بھی ممانعت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوموا حتی ترونی, اس وقت تک کھڑے نہ ہو جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو. امام سے پہلے کھڑا ہونا, اور امام غزالی نے پہلے کھڑے ہونے کا بھی اور بعد میں کھڑے ہونے کو بھی آداب کے خلاف لکھا ہے کہ جب تک امام کھڑا نہ ہو مقتدی نہ کھڑے. یہ بات سمجھ آتی ہے. انہوں نے یہ شاید اس وجہ میں نے پڑھا نہیں,
لیکن میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز کے لیے آتے تھے، یہ بڑے نکتے کی بات ہے، نماز کی آتے تھے، نماز ختم ہوئی تو جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے صحابہ کھڑے نہیں ہوتے تھے، اور یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوں تو آدمی اٹھ کے چلا جائے، تو جب تک امام بیٹھا ہو تو مقتدیوں کو چاہیے کہ کوئی ضروری کسی کا کام ہو، کوئی عذر ہو تو چاہ، لیکن عادت بنا لینا پہلے آ کے کھڑا ہونا، اس کی بھی ممانعت ہے، آ کے تسلی سے بیٹھ جائیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جہاں آپ کی قبر ہے، حجرہ آپ کا وہاں تھا، جب اذان ہوتی تھی تو صحابہ کرام کھڑے ہو جاتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، اب صفے بنا لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقوموا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، لا تقوموا حتی ترونی، جب تک تم مجھے دیکھ نہ لو اس وقت تک یہ کھڑوں صفوں میں کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہو، جب میں باہر آؤں، اب میں آ گیا ہوں تو اب مصلی کی طرف آ رہا ہوں تو اب آپ کھڑے ہو جائیں۔ پہلے امام سے کھڑا ہونا یہ بھی اس کی بھی ممانعت ہے اور یہ آداب کے خلاف ہے۔ اور اسی طرح ابھی تکبیر ہوئی نہیں اور آدمی کھڑے ہو گئے، اور اس کا مطلب ہے کہ یہ امام کو فورس کر رہے ہیں کہ اب تم بھی کھڑے ہو جاؤ، حالانکہ امام کے یہ تابع ہیں، مقتدی جو ہے امام کے تابع ہے، امام اللہ اکبر کہے گا تو پھر آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے، اگر آپ اس سے پہلے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی، امام اللہ اکبر کہے گا تو آپ نے رکوع میں جانا ہے، امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تو پھر اس کے بعد آپ نے کہنا ہے، امام سلام پھیرے گا تو پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے، اگر آپ پہلے پھیریں گے تو آپ کی نماز ہے۔ تو یہ ایک احادیث ہے، یہ کسی نے بیان بھی نہیں کی اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ ساری احادیث کے اندر یہ مسائل بیان کیے گئے ہیں کہ امام سے پہلے نہ کھڑے ہو اور صفوں کے اندر آ کے کھڑے ہو، کوئی ایک آدمی ادھر کھڑا ہے ایک ادھر کھڑا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا ماحول بنا، مسجد میں آئیں آرام سے تسلی کے ساتھ بیٹھ جائیں، تکبیر ہوگی اس کے بعد صفے بنائیں کھڑے ہو جائیں، یہ بڑی معیوب، اب پہلے کھڑے ہوئے ہیں، اب اس کے بعد جو نماز پھیری اسلام پھیرا تو اب سارے کہ کوئی اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے، کوئی ادھر ہاتھ رکھا ہے، کوئی پیچھے کھڑا ہے، اب دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، اب جو ہے نا وہ اس کے سر پر سوار ہو گئے جا کے، وہ جو نماز پڑھ رہے ہیں نا اس کے دماغ میں بھی دھیان اس کی طرف ہوگا، یار اس کو میں راستہ کیسے دوں، وہ نماز اپنی بیچاری اس کی بھی اس کے اندر بھی خلل آتا ہے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ آداب ہے، ان کو سیکھنا پڑتا ہے۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب بھی سکھلائے ہیں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، ان چیزوں کا بھی آپ نے مسجد کا بھی دھیان رکھنا ہے، نماز کا بھی دھیان رکھنا ہے، تو یہ چیزیں ضروری ہیں جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں، تو ان چیزوں کا بھی دھیان رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بات تھوڑی لمبی ہوگی تو انشاءاللہ فائدہ مند ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ